الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ شروع کیا ہے. ہم نے تقریباً 4 صورتیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ النصر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب اور شیخ سعود الشریم صاحب اور شیخ عبد الباسط صاحب کی جو ہے نا وہ ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں تلاوت بھی انشاءاللہ العزیز کریں گے. اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سورۃ النصر مدنیہ. سورۃ النصر مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. سورۃ النصر مدنیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب انشاءاللہ العزیز ہم اس سورۃ النصر کی سب سے پہلے اجرا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدر کریں گے. اذا میں ذال کو نرم پڑھیں گے. یہ ذال میں نے بتایا تھا کہ ذال کو دونوں یعنی اوپر نیچے دانتوں کے درمیان میں زبان کا یہ باریک سا نوک اس کے اندر سے یعنی دونوں اوپر نیچے دانتوں کے درمیان سے نکالنا ہے. تو اذا ادا ہوتا ہے. اذا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اذا جا کے اوپر یہ بڑا مد ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا اس جا کو لمبا پڑھیں گے. جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصر میں را کو پر پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ لفظ اللہ، یہ اللہ کے نام، یہ جو اللہ کے نام میں یہ مشدد لام ہے جس کے اوپر یہ شد ہے اور کڑا زبر ہے. اس سے جب پہلے والا حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. اور را کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے. اور جب لفظ اللہ سے، اللہ کے نام سے پہلے جب زبر یا پیش آ جائے تو ہم لفظ اللہ کو خوب پر پڑھیں گے. اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے. ٹھیک. نصر اللہ نہیں پڑھیں گے. نصر اللہ را کو بھی پر پڑھیں گے اور اللہ کے نام کو بھی پر پڑھیں گے. نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. والفتح میں اگر را پر اگر یہ وقف پر یعنی وقف کریں گے، اس آیت پر وقف کریں گے تو فتح پڑھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ادھر ہم وقف نہ کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. ورأی میں را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر فتحہ ہے، را کے اوپر زبر ہے. ہم نے یہ قاعدہ ابھی پڑھ لیا کہ را کے اوپر جب زبر ہو، یہ را کے اوپر زبر ہے، اور یا را کے اوپر پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے، نصر پڑھیں گے، اور ادھر را کو پر پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسِ. اور سورۃ الناس اور اسی طرح سورۃ الفلق میں اور سورۃ اللہب میں ہم نے پڑھا ہے کہ نون مشدد کو ہمیشہ نون مشدد ہم اس کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر یہ شد ہو، تو ہم اس کو نون مشدد کہتے ہیں. نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، ہمیشہ. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپانے کو. دیکھو اب ہم کرتے ہیں وَرَأَيْتَن، یہ کی آواز یہ غنہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. ید میں دال ساکن ہے، اور حروف قلقلہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم
دال، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور اس کا مجموعہ ہے قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن، اس کا یہ مجموعہ ہے۔ جب یہ حروف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے یا خود ساکن ہو، ساکن کسی کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، اس لفظ کو، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ دال کے اوپر جزم ہے تو ہم اس دال کو دال ساکن کہتے ہیں۔ ید ید یدخلون نہیں، یدخلون اس طرح بالکل نہیں پڑھیں گے ہم، ید د یہ د کی آواز آخر میں نکالیں گے۔ یدخلون، یدخلون، خا کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا خا پڑھیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ، اب یہ دین اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ میں نے بتایا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے دین اللہ، دین اللہ نہیں، دین اللہ، دین اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ فی دین اللہ، فی دین اللہ افواجا، یہ افواجن ہے، افواجن دو زبر تنوین ہے اس کے اوپر، لیکن اگر جب ہم اس پر وقف کریں گے تو صرف یہ قاعدہ صرف دو زبر میں ہے، صرف دو زبر میں، دو زیر دو پیش اس میں نہیں ہے، یا زبر زیر پیش میں بھی نہیں ہے۔ جب دو زبر والا حرف آیت کی وجہ سے اس کا ایک حرف ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر پڑھیں گے افواج، افواجن کو وقف کی وجہ سے افواج، یہ وقف کی وجہ سے یہ جیم سے ایک زبر ختم ہو جائے گا۔ افواج وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس طرح پڑھیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، را کو اوپر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے۔ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ را، یہ غین ہے، غین موٹا غین ہے، نقطے والا غین ہے، اس کو پر پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرْهُ۔ یہ را کو اب ہم باریک پڑھیں گے، کیوں کہ را ساکن ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم را کو پھر باریک پڑھیں گے، اور اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے، اور جب را پر زبر یا پیش آ جائے تو پھر بھی را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اگر دو زبر آ جائے پھر بھی را کو پر پڑھیں گے، دو پیش آ جائے پھر بھی را کو ہم پر پڑھیں گے، ایک زبر آ جائے پھر بھی را کو پر پڑھیں گے، ایک پیش آ جائے پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے پھر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے ایک زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، دو زیر ہو پھر بھی را کو باریک پڑھیں گے، کڑی زیر ہو پھر بھی را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو پھر بھی را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو اب ادھر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ بحمد ربک واستغفرہ، ہو پر وقف کریں گے، واستغفرہ انہ کان توابا، ان نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، انہ کان توابا، ان نون مشدد ہے اس پر ہمیشہ غنہ کریں گے۔ توابن ہے، دو زبر تنوین ہے لیکن وقف کی وجہ سے ایک زبر ختم ہو جائے گا تو توابا پڑھیں گے، انہو کان توابا۔ یہ سورۃ النصر کا اجرا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اس سورت کا شیخ عبد الرحمن السوری صاحب کے لہجہ میں تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔
अब इंशाअल्लाह शेख सऊद अशुरैम साहब की आवाज़ में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अब इंशाअल्लाह शेख अब्दुल बासिर अब्दुल समद साहब की आवाज़ में थोड़ा सा मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये आज का हमारा सबक था। आइंदा सबक तक हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।